سطر کو دل کے کانوں سے سننا. اس کی ویڈیو موجود ہے. حضرت والا مرتبت کے والد گرامی اس موقع پر موجود ہیں اور حضرت قبلہ مناد علیہ السلام اس جگہ پر موجود ہیں. بھائی صاحب ادھر مجھے دیکھیں, یہ کیا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھنا ہے؟ سنیوں نے نہ کبھی آگے دیکھا نہ کبھی پیچھے دیکھا, جو ہتھے آیا کاٹ کے رکھ. یہی حالات ساری محفل میں کر رہے ہیں. معمولی سی بھنک بھی ہوتی ہے, یوں یوں دیکھتے ہیں. کوئی چھپا ہوا بندہ ہے جو یکدم زمین سے نکلے گا. تسلی رکھو, دھیرج رکھو, متانت اپنے اندر پیدا کرو, کوئی ذوق پیدا کرو, کوئی سننے کا شوق پیدا کرو. کس کی یاد میں آئے ہو, کس کے گھر میں بیٹھے ہو. آپ ایک محفل میں نہیں سنبھل سکتے تو پوری زندگی میں کیسے سنبھل سکتے؟ یہ سوال ہے. کچھ بھی نہیں, یوں ایک بار اٹھ کے پیچھے دیکھے. یہی حال ابھی مدینہ پاک سے آئے وہاں ہے. سرکار سے آگے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ روزہ انور کے قریب بیٹھو, فلانا نعت خواں جا رہا ہے, نس کے کی گل کی کرنی, سیلفی لینی ہے, جاؤ. امام احمد رضا کی فکر ہو. امام کہتے ہیں ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے, اب تو غنی کے در پہ بستر پکاتے ہیں. تو مناظرے کی شرائط طے ہو رہی تھی شیعہ ذاکر کے ساتھ. تو وہ چلتے چلتے امام المناظرین نے یہ جملہ فرمایا. غور سے سننا, یہ جملہ فرمایا, او پائی گل سن, میری کانڈ اتے مولا علی دا ہاتھ ہے. میں نہیں کسی طریقے سے بھی مانتا جس سید اسد کو میں نے دیکھا اور جس قدر قریب سے دیکھا ہے, میں نہیں مانتا کہ یہ انہوں نے خدا نخواستہ کو تعلی کی بات کی یا ماج کوئی محفل تو تھی نہیں, چند افراد تھے. استاد جو کہتے تھے بے وجہ نہیں ہوتا تھا. میں نے عرض کیا ان میں بڑی خوبیاں, بڑے کمال تھے جو چھپا کے لے گئے. وہ کیا عظیم صوفی شاعر حضرت سلطان الفقر نے فرمایا, گلیاں دے وچ پھرن مانے لالاں دے بنجارے. سبحان اللہ. سید اسد بھی ایک لالوں کا بنجارہ ہے جو محمد پورا اور ہوتے ہوتے اس شیخ خدونی میں لالا نہ بنجارہ. بنجارے ہوتے ہیں جو باہر چیزیں بیچتے ہیں, اور باہر چیزیں عموماً ردی قسم کی بیچتے ہیں نا. سلطان صاحب فرماتے ہیں یہ جو درویش لوگ ہوتے ہیں ان کی ٹوکریوں میں لال ہوتے ہیں اور یہ گلیوں میں پھر پھر کے صدائیں لگاتے ہیں, کوئی لینے والا. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ علم کی دنیا میں آپ دیکھتے جتنے بھی بدعقیدہ عناصر ہیں, توحید باری تعالیٰ کے بارے میں, شان رسالت کے بارے میں, شان اہل بیت کے بارے میں, شان صحابہ کرام اولیاء کرام کے بارے میں, اور پھر ان کی آخری دور میں جو بہت زیادہ فوکس تھا جس کا شاید ابھی ہمیں خیال نہیں آ رہا کیونکہ ہم نوحہ در قوم ہیں اور ہم صرف ہائے یہ ہو گیا اور اس پر ہم دو اشک بہا کر پھر لمبی تان پر سونے والے لوگ ہیں. جس پر ان کا فوکس تھا اور بڑی انہوں نے اس پہ توجہ کی, ان کی آخری زندگی کے آخری ایام کی تقاریر اور بہت سارے کلپس ایسے, وہ تھا لادینیت, دہریت, سیکولرزم. وہ یہ فرماتے تھے کہ اب یہ صرف ختم درود پر ہی بحثیں نہیں ہوں گی, یہ ایک بہت بڑا طوفان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس پر کام کروں, اور انہوں نے بہت کام کیا. یہ تو پہلا عرس ہے, ابھی 1 سال بیتا ہے. کستوری کو جتنا رگڑو گے اس کی خوشبو اتنی ہی زیادہ پھیلتی ہے. انشاءاللہ تعالی یہ دور بھی اور آنے والی نسلیں بھی جانے گی اور مزید جانے گی, اور ایک ذمہ داری شاگردوں اور مریدوں کی بھی ہے. وہ شاگرد ہی کیا ہے جو استاد کی استادی نہ بتا سکے, اور وہ مرید ہی کیا ہے کہ جو کسی بھی بزم میں بیٹھے اور یار کی بات نہ چھیڑے. میرے پیر و مرشد حضور سیدی و سندی آقائی و ملجائی کنزی و زخری پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضور سرکار سیدنا آقائے نعمت محدث اعظم قطب زمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے.
تو ہم کب حاضر بارگاہ ہوتے اور دیکھتے کہ آج حضرت صاحب کا گفتگو اور کوئی موڈ نہیں ہے، تو ہمارے پاس ایک ہی نسخہ ہوتا تھا کہ ہم حضور محدث اعظم کے بارے میں بات پوچھتے تھے، بس کوئی ایک بات، بس یہ ہے۔ تو ابھی وہ جو توجہ نہیں تھی، پورے متوجہ ہوتے، ایک بات کا مختصر جواب ہے، پھر اس کا تفصیلی جواب دیا جاتا ہے۔ ہاں بھائی بہشتی دروازہ بند ہے، بھائی او بہشتی دروازہ بند ہے، پیچھے بیٹھو، پیچھے کرو اس کو، بہشتی دروازہ بند ہے، ابھی 10:30 کے بعد کھلے گا، بیٹھ جاؤ نیچے، مان لیتے ہیں، خدا کا خوف کرو، کچھ سمجھداری اپنے اندر پیدا کرو، ابھی نہیں کھلے گا یہ بہشتی دروازہ۔ ہاں جی، باقیوں کی توجہ ہے؟ تو بس یہی پوچھا کرتے تھے، بس ایک بات چھٹتی تھی، پھر کسے خبر کے وقت گزر رہا ہے، کتنا گزر رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے۔ میرا امام کہتا ہے باغ میں شکر وصل تھا، ہجر میں ہائے ہائے گل، کام ہے ان کے ذکر سے خیر وہ یوں ہوا کہ یوں۔ تو بھائی صاحب جو امام المناظرین کی صحبت سے مستفید ہو، اور خصوصاً آج ان کے سروں پہ دستاریں سجی ہیں، آپ لوگ وہ ہیں کہ امام المناظرین نے جن کو ہر شے تیار کر کے، سلاد بھی بنا کر، رائتا بھی بنا کر، گرم روٹی بھی، مختلف قسم کے کھانے بھی، تیکھا بھی، پھیکا بھی، مکمل طور پہ سجا دیا، بلکہ ہاتھ دھونے کا برتن بھی دے دیا ہے۔ اب مرضی آپ کی ہے کہ آپ کھاتے ہیں کہ نہیں، اور ساتھ کسی کو بٹھاتے ہیں کہ میری بات کو سمجھے آپ؟ ان کی تقریریں کافی ہیں، کس محنت کی ضرورت ہے؟ ریکارڈ شدہ مناظرے سنیے، خوابوں کی دنیا نہیں ہے کہ 200 سال پہلے یوں ہوا تھا، اب جو ہے وہ ویڈیو میں ہے، اور واقعی ہر میدان میں جو اتر جائے، اس میں کیا شک ہے کہ اس مرد آہن کی کنڈ پر مولا کائنات شیر خدا کا ہاتھ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ کہاں پہنچے تھے ہم کہ جب وہ یہ فرماتے تھے کہ ہے بھئی کوئی سوال کرنا رہا، تو سوال پوچھنے والا رانگ بھی چل رہا ہوتا تھا، اس کا لہجہ، ظاہری بات ہے وہ ابھی ہم آہنگ نہیں ہے نا، اس کا لہجہ بدتمیزی پر بھی ہوتا تھا، وہ خلط مبحث بھی کر رہا ہوتا تھا۔ ظاہری بات ہے پیار والے جب ساتھ بیٹھے ہوں تو وہ تو استادوں کو دیکھیں گے، تو وہ بیچ میں کوشش کرتے نا، چپ رہ، بیٹھ جا، بس کر۔ استادوں نے اپنوں کو جھڑکنا، چپ، یہ میرا کام ہے۔ اور اس جملے کی لذت محسوس کر سکتے ہو تو کر لینا۔ اب جس کو اپنوں نے ابھی ابھی ڈانٹ پلائی، وہ دودھ کھڑا ہے نا، وہ تو پتر اگے آ جا، سبحان اللہ، اور پتر تو اگے آ جا، اور اس کو کرے۔ کتنا زیادہ اگلا بندہ دماغ کھا رہا ہے، یہ کوئی یسر القرآن پڑھانے والا قاری نہیں ہے، کیا کہیں آپ سے، امام المناظرین ہے، علوم کا بادشاہ، سر چشمہ ہے، اور آگے کچی کلاس کا بھی نہیں ہے، جاہل مطلق ہے، اور وہ خلط مبحث کر رہا ہے۔ لیکن ان کو وہی درد ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود کہہ رہے ہیں، کتنی سونی آواز ہے، جاؤ ہے تسی گل ہی گوا دے، کتنی سونی آواز ہے، کاش اس آواز سے قرآن پڑھے۔ اچھا آپ کے مذاکرات کتنی دیر چلیں گے اور ساؤنڈ والوں کے؟ کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ مبارک مسجد میں ہنسنا بھی نہیں چاہیے، گناہ ہے۔ چونکہ میری منیٹری پہ میں نے حضرت مولانا علیہ السلام بار بار فرما رہے ہیں، تو یہ ڈیوٹی بھی میں لے لوں، اس لیے کرسی پر نہیں بیٹھا، میں کھڑے ہو کر آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہوں۔ اس جگہ پر کھڑا بھی انہوں نے مجھے کیا تھا، سمجھا رہی ہے؟ تو کیا ہے یہ درد، کیا ہے؟ وہ پتر، وہ بیٹے، وہ گل انج نہیں ہے، وہ گل سمجھتے صحیح، وہ گل انج نہیں ہے۔ اچھا ابھی 1.5
اسی موضوع پر اتنے دلائل دے چکے کہ سوال کی کوئی گنجائش نہیں. اور وہ فرماتے بھی یہ تھے کہ پہلے سوال ہونے نے جڑی میں غلط کی اس موضوع پر کوئی گنجائش نہیں. وہ بڑی حسن ترتیب سے موتی پر ہوتے تھے. پرانی آیات احادیث طیبات آپ سنیں تو صحیح. اور ان کی زندگی کا جو آخری دور ہے وہ تو گزرا ہی قرآن کے ساتھ ساتھ. اور بڑے بڑے مشکل مرحلے قرآن پاک میں تفسیر کے آئے. آپ سنیں وہ ویڈیوز امام المناظرین کیسے اس میں سے گزرتے ہیں, کس انداز پر, کس احسن طریقے سے, اور کس مجھے یاد ہے گاڑی میں بیٹھے تھے تو مجھے روایت بھی یاد ہے جس پر بات ہوئی. سب کی سمجھ میں آنے والی سب باتیں نہیں ہوتی. وہ علامہ نیاز احمد صاحب ابھی حیدرآباد سے ہمارے بزرگ ہیں, یہ ان کی بات مجھے یاد ہے. یعنی میں بالکل جاگ رہا ہوں, سب کی تقریریں سن رہا ہوں. جب میں آیا تھا تو یہ بیان فرما رہے تھے. انہوں نے فرمایا کہ وہ پہلے تحقیق کرتے تھے, بات بعد میں کرتے تھے. یار یہ بہت بڑی خوبی ہے. آپ ایسے اگر بخل زیادہ دامن کی نہ آفس بھی اللہ سبحان اللہ کہنا چاہیں تو یہ سبحان اللہ کہنا. پہلے تحقیق پھر وہ بات کرتے تھے. اور اس کے لیے جناب مشورے بھی. کئی بار ایسا ہوا کہ وہ کلپ جاری کرنا ہے تو ٹیم نے کلپ بنا دیا. یہ ان کا بڑا پن, ہم تو بھی طالب علموں کی صف میں بھی نہیں آئے, یہ ان کا بڑا پن کہ مجھے بھی بھیج دیا, دوسرے کسی کو بھی بھیج دیا. دیکھ لو میرے ساتھ نہ تو ویسے ٹھیک ہے تھے, لیکن دونوں کو لگے کوئی چیز بجڑی کٹنی ہے کیا پکڑ دیں گے. اور جب بھی ان سے گزارش کی گئی کہ اگر حضور اس کی بجائے یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے. تو گاڑی میں انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کو فون کیا. 2 سطریں ہیں, میری طرف دیکھنا ہے آپ نے. اچھا آپ نے میری طرف دیکھنا, وہ ان سے بات کر رہے ہیں. ویسے بھی کوئی آپس میں بات کرنا اور تو کان لگانا صحیح نہیں, کیونکہ انہوں نے اونچی کہنا ہو تو ویسے ہی کہہ دیں. آہستہ کہہ رہے ہیں تو پھر کان لگانا کہ کیا کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ خیر ہی خیر. اچھا میں کیا عرض کر رہا تھا, انہوں نے فون کیا, اے فلانی روایت بارے کی کہتے ہو. وہ ان کے دوست عالم تھے, اب بھی ماشاءاللہ وہ موجود ہے جن سے بات کی. تو انہوں نے کہا کہ کہنا کیا ہے. محدث فلان جو ہیں انہوں نے یہ نقل کی ہے. تو پتہ استادوں نے کیا ان کو جواب دیا, تھوڑا تلخ ہو. فرمانے لگے کہ محدث کو ویکھنا ہے کہ نبی پاک کی شان نو ویکھنا ہے. جنت کا ٹکٹ ہے نہ عمرے کا ٹکٹ ہے, فیس بھی مل جائے یہ سوچ. ان کی زندگی کے آخری ادوار کے جو کلپس ہیں خصوصاً سوال و جواب کی نشستوں میں, تو کبھی کبھی بے باکانہ تبصرہ کرتے تھے رائٹروں کے بارے میں. لیکن یہ بے باکی اور جرت کون سی چیز فراہم کرتی تھی کہ ایک طرف شان مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کا معاملہ ہے, اور وہ ایک چیز پر بہت زیادہ توجہ دلاتے تھے. وہ فرماتے تھے اسی روایت بھی ویکھنی ہے تے درایت بھی ویکھنی ہے. اور یہ آنکھیں بند کر کر کے چیزوں کو لیتے لیتے آج جو مختلف قسم کے فتنے کلپ بناتے اور ہمارے لوگ پریشان نظر آتے ہیں, امام المناظرین نے اس دور کے اندر اس پرچم کو بھی بلند کیا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, ہم نے رائٹر کو نہیں دیکھنا, مقام مصطفیٰ کو دیکھنا ہے, شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا ہے. تو بات کہاں چلی, آ جاؤ وہ پتر انج نہیں ہے, انج نہیں ہے, انج نہیں ہے.
کبھی ایسا موقع جتنی میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس یہی عصا ہوتا تھا اور یہ عصا بھی ان کو حضرت شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا. کہا آپ ذرا سفروں میں رہتے ہیں اور کتے وغیرہ دیہاتوں میں اور دائیں بائیں ہوتے ہیں تو مضبوط چھڑی آپ کو دیہاتوں سے نکلے تو آپ کو پتہ ہے وہ رات کے وقت میں یہ معاملات ہوتے استاد پیدل بھی چل نکلتے تھے, کوئی ڈر نہیں کوئی پرواہ نہیں. یہ بات میں نے شاید اپنے چینل پر کہی تھی کہ شیر اہل سنت تو ویسے ہم لوگوں نے کافی فارم بنائے ہوئے ہیں, فارمی مرغیاں, فارمی شیر, بڑے دیالو لوگ ہیں. بہت جلد کسی کو القابات کی مالا پہناتے ہیں اور پھر تباہ کے خلاف بات گزرے تو واپس لینا اس سے بھی زیادہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن حضرت امام المناظرین کے اندر یہ وصف جو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہے, یہ وصف بدرجہ عدم دیکھا. اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے جو وقت ہے اس کے مطابق ایک جھلک وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بڑے حساس معاملے کا حضرت امام المناظرین پہ FIR ہو گئی. میں بات بھی کر دیتا ہوں, جنگ میں ہو گئی اور بڑی سخت قسم کی FIR ہوئی اور بڑا ماحول جو تھا وہ عجیب تھا. تو ظاہری بات ہے پہلی تاریخ پہلے تو عبوری ضمانت لینی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد دوبارہ 1-2 دن کی درخواست وکیل کر لیتے ہیں. تو میں نے فون پہ گزارش کی, کل تاریخ تھی تو آج میں نے گزارش کی. میں نے کہا کہ کیا صورتحال ہے, وہ ہمارے وکلاء بھائی بھی ہیں تو وہ بھی اپنی کوششیں کر رہے تھے. پتہ ان کا جواب کیا تھا, دھیان سے سننا, بے خوف لوگ کیا ہوتے ہیں. فرمان لگے پیر جی میں تے آج خط خود بنوا لیا ہے تے بیٹے کامران نو آکھیا ہے کہ ساری دوائیاں جڑیاں نا پتہ نہیں جیل چ کتنی دیر رہنا پڑے. میں نے کہا جی اللہ نہ کرے ایسا ہو, آپ کو جیل میں جائے. نہ تو کوئی ایسی بات نہیں, حضور صدیق پاک دی شان کا مسئلہ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ہم جیسے ہو کہ رات کو بلڈ پریشر جو ہے وہ 0 پہ آ جائے اور ہارٹ بیٹ کم ہو جائے اور شاید کارڈیالوجی میں داخلہ مل جائے, صورتحال ہو جائے. اس ذوف کے عالم کا فرد کہ جس کے سر اور ریش میں چاندی چمک رہی ہو, گھٹنوں کا عارضہ الگ, بلڈ پریشر کا عارضہ الگ, شوگر کا عارضہ الگ, بلڈ پریشر کا عارضہ الگ, ایسے عالم میں بھی جوانوں کی طرح جواب کا خط بنوا لیا میں نے اور بیٹے کامران سے کہا کہ ساری دوائیاں ریڈی کر دو. کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ حضور صدیق پاک کی عزت کا مسئلہ ہے. اے او دیاں جیلنا اور کی چاہیے. سبحان اللہ. میں یہ جملے جلسے میں کہہ رہا ہوں لیکن اس مرد کلندر نے یہ جملے کسی جلسے میں واہ وصول کرنے کے لیے نہیں کہے بلکہ ایک اپنے محرم راز سے شیئر کیے تھے. یہ ان کی بے خوفی کا سبحان اللہ. شہید اسد کی ٹانگیں کہیں نہیں کام. میں حیران ہوتا ہوں کہ بڑی بے تکلفی کے ساتھ آپ نے چھڑی پکڑی ہے, چاہے کسی کا کتنا بڑا نام کیوں نہ ہو. یہ حضرت مناظر اسلام علامہ غلام مصطفیٰ شاکر صاحب, حضرت قبلہ ہمارے بزرگ ہاشمی صاحب اور جتنے حضرات جو امام مناظرین کے ساتھ مقدس سے مناظروں کی دنیا میں ساتھ ساتھ رہے ہیں, تو پوچھئے کہ کبھی ماتھے پر پسینہ, کبھی وجود پہ کپکپی, کبھی ہاتھ کانپ رہے ہوں, کبھی قدم بوجھل ہو گئے ہوں اور کبھی اندر سے یہ ہو کہ چلو کو منڈا شورا ڈل جائے. وہ تو ایک موقع ایسا آیا کہ مناظرے کی بات ہوئی تھی تو اس وقت ایسی تیاری کر رہے تھے کہ انہوں نے جلسے چھوڑ دیا, کافی پرانی بات ہے. تو مجھے کئی حضرات نے بتایا کہ لینڈ ایسی تاریخ, تو استادہ فرمایا میں تیاری کرتا پیا
تو دو دو نفل پڑھ کے نا دعا مانگو کہ اگلا میرے سامنے آ. ماتھے پر پسینہ نہیں، قدموں میں کوئی لرزش نہیں، ہاتھوں میں کوئی کپکپی نہیں. یعنی جو اپنے مریدوں محبوں سے کہے کہ دو دو نفل پڑھ کے. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں جب مناظرہ جیتا ہے تو میں اپنے ساتھ آپ کو ملا لوں؟ ہم سنیوں نے ان کو کوئی سونے کے پہاڑ دیے؟ ہم نے تو کسی کو خوشی خوشی دنیا سے نہیں بھیجا. ہم اتنے عاشق لوگ ہیں. اور اب تو منہ پھٹوں کا دور ہے. چائنا زندہ باد. اس نے یہ بدبخت موبائل دے دیے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ گئے. اور انگلیاں ہیں یہ ٹکتی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ایک کے ہاتھ میں ماچس نہیں ٹکتی اور بعض ہوتے جن کی انگلیاں نہیں ٹکتی. اور وہی چار پائی پہ بیٹھے دین اسلام کے درد بڑا اٹھا ہوا ہے جی اور لگا دی. اور اس کے بعد پوسٹ کرتے ہی کسی کی عزت کو تار تار کرتے ہی کہ دیکھنی فلم ہی ہے، ڈرامہ ہی ہے، لیکن کر دیا ڈرامہ. یہ ہمارا حال ہے. تو وہ بات پوری کر لیں ہم. حسان وہ باجا بجا کے ہٹا نا، جب نشہ تھوڑا کافور ہوا تو سر پہ چادر دیکھی. چادر کس نے ڈالی؟ تو کہا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. بالکل ایزی بیٹھا تھا. جب حضرت ابن مسعود کا نام لیا نا تو جھٹ کھڑا ہوا. پتہ اس کا سوال کیا تھا؟ کہا وہ جو حضور کے صحابی ہیں. میں بڑا حیران ہوں کہ یار شرابیوں کو بھی حضور کے صحابہ کی اتنے یاد سے. اچھا آپ آرام کر لیں، 15 منٹ آپ کو وقت دیتا ہوں. کیا کہتے ہیں؟ تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ نام سنتے کہاں پوچھا حضور عبداللہ بن مسعود حضور کے ساتھ کہاں. اگلا سوال پتا کیا تھا؟ وہ مجھے اس حال میں دیکھ کے کچھ فرماتے تھے کہ یہی فرماتے تھے آواز بڑی پیاری ہے، کاش کہ تھے اس آواز نہ استاد فون پہ کبھی کبھی فرماتے پیر جی وہ سونو توڑنا محبت بس اس کر کے یہ تسی میرے نبی پاک دیاں گلاں واسطے. باقی طرح سے بھی کہتے تسی یار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جڑا دین ہے نا وہ لوگوں تک پہنچا دے بس. توڑنا محبت بھی یہی وجہ ہے. کیا بات ہے. اور یہ ان کی عطا کردہ محبت ہے. مالک کریم سلامت رکھے صاحبزادگان کو اس پورے خان مادے کو کہ یہاں بذات خود اساتذہ جلوگر ہیں. امام المناظرین کا چمن اجڑا ہوا چمن نہیں ہے. امام المناظرین کا جو وقت گزرا ہے ان کے ساتھ تو ویسے ہی کہ کوئی ڈرائیور تھوڑی دیر رہا ہو وہ ویسے ہی 4 دن صحبت میں بیٹھا ہو کہ بھاڑے موٹر تو بھی نہیں کھنگڑنا. خری سکتا الحمدللہ مضبوط دلائل کے ساتھ. مسئلہ کیا تھا؟ یہ جملہ سنا تو انہوں نے وہ باجا توڑا اور سیدھے حضرت ابن مسعود کی جناب. حضرت ابن مسعود بھی وہ پھر چنگاری تو لگا آئے تھے. ہاں چنگاریاں لگا دیتے ہیں پھر بھانگڑ مچتے ہیں. وہ پھر زازان کیا نا تو حضرت ابن مسعود نے بائیں کھول دی. جامع کیا چوک چراہے میں بیٹھا ہوا شراب پینے والا گیت گانے والا ایسے درد دل سے اس کے لیے لفظ کہے کہ وہ بس ہوش میں آیا ہے تو پھر ہوش میں ہی آ گیا. اور جب وہ وہاں گیا ہے تو یہ بھی نہیں کہا اس کو بار بٹھاؤ یہ نہا دھو کے بھی آیا کہ نہیں ابھی آ گیا ابھی تو تھوڑی دیر پہلے کی بات تھی. نہیں حضرت ابن مسعود کھڑے ہو گئے. کوئی معمولی ہستی کھڑی نہیں ہوئی اور باؤں کو کھول دیا. زازان گلے لگا. وہ تو رونا ہی تھا وہ رویا. حضرت ابن مسعود بھی رونے لگ گئے.
زادان نے پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ میں تیس گلو رونا ہے کہ زندگی کیڑے کام چلائیں گے، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ رب کو توبہ کرنے والا بڑا پسند ہے۔